بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا محرم میں ماتم کرنا جائز ہے؟ اگر حسین رضی اللہ عنہ کا غم منانا سنت ہوتا تو یہ غم خود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی بار منایا۔ کتنی بار اس کی ترغیب دی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے عاشق حضرات صحابہ کرام نے کتنی بار منایا، خصوصاً وہ صحابہ جو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد بھی تقریباً 50 سال تک حیات رہے، تو ان میں سے کتنے صحابہ نے غم منایا اور کتنے سال منایا؟ پھر ان کے بعد تابعین اور تبع تابعین اور امت کے جلیل القدر اکابر نے کب منایا اور کب اس کو سنت قرار دیا اور کب اس کی ترغیب و تاکید فرمائی؟ اور اگر شہداء کا غم منانا دین کا حصہ ہوتا تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم دیگر شہداء صحابہ کی یاد میں ہر سال مناتے اور اس کی ترغیب دیتے۔ اس طرح حضرات صحابہ اور امت کے جلیل القدر اکابر بھی غم مناتے اور ترغیب دیتے۔ حالانکہ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ قرآن و سنت میں کسی عزیز کی فوتگی یا شہادت میں رونا یا غم زدہ رہنے کی عبادت قرار نہیں دیا گیا، کیونکہ یہ شریعت کا مزاج ہی نہیں۔ واضح رہے کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کی خبر پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا رونا بھی طبی تقاضے اور محبت کی بنیاد پر تھا، نہ کہ عبادت یا کار ثواب ہونے کی بنیاد پر۔ اس لیے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا غم منانا کو سنت قرار دینا واضح طور پر بے بنیاد بات ہے۔ یہ بات خوب سمجھنی چاہیے کہ بہت ہی اہم ہے کہ غم کے موقع پر شریعت کا مزاج غم بڑھانے، غم پیدا کرنے، غم کے اسباب مہیا کرنے یا غم منانے کا نہیں، بلکہ غم دور کرنے کا ہے، غم کے خاتمے اور غم بٹانے کا ہے۔ اس کی چند مثالیں درجہ ذیل ہیں۔ کسی عزیز کی وفات پر اس کے عزیز و اقارب کے لیے سوگ 3 دن تک قرار دیا گیا ہے۔ 3 دن کے بعد بھی سوگ منانا دین کا تقاضا نہیں، اس سے 3 دن کے بعد سوگ منانا شریعت کے خلاف ہے۔ البتہ جس عورت کا شوہر فوت ہو جائے، وہ حاملہ نہ ہو، تو اس کا سوگ 4 ماہ 10 دن تک ہے، لیکن اگر وہ حاملہ ہو تو اس کا سوگ بچے کی پیدائش تک ہے۔ ایسی عورت پر تو سوگ واجب ہے۔ اس طرح بعض طلاق یافتہ عورتوں کے لیے بھی سوگ کا حکم ہے۔ جزاکم اللہ خیر۔ اسی طرح کے اسلامک ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ جزاکم اللہ خیر۔